جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی، جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے گردن ہماری کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم سبھی کو میں اپنے آنے والے مہمانوں کا استقبال کرتا ہوں۔ انیس بھائی نے مٹھان کے لیے 500 روپے دیے ہیں اور ناظم بھائی نے بھی مٹھان کے لیے 50 روپے دیے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم سبھی کو معلوم ہے کہ آج کا دن 15 اگست کا دن ہے۔ اس دن کے لیے ہمارے علماء نے کتنی قربانیاں دی ہیں ہم کو معلوم نہیں۔ آج میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس دن کے لیے ہمارے علماء نے کس طرح دیش کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دی۔ آج کا یہ تاریخی دن ہندو مسلم اتحاد، آپسی میل ملاپ، بھائی چارہ اور یکجہتی کے لیے چلی ہوئی اتحاد سے رکھتا ہے اور وطن عزیز کی آزادی کے جیالوں، متوالوں، دیوانوں اور پرچم حریت کے بلند کرنے والوں کا خراج عقیدت پیش کرتا ہے۔ چنانچہ تحریک آزادی کے پورے دور میں خصوصاً مسلمانوں کے ساتھ جو خون کی ہولی کھیلی گئی وہ ایک حقیقت واقعہ ہے۔ تحریک چاندنی چوکی نہیں بلکہ شہر کے ہر چوراہے پر سولیہ نصب کر دی گئی، درختوں پر پھانسی کے پھندے لٹکا دیے گئے، علماء کو توپ کے دہانوں پر باندھ کر ٹوپی ڈال گئی، جس سے پورے جسم کا گوشت چیتڑے چیتڑے ہو کر فضا میں اٹھ جاتا اور خون کی بوچھاروں سے ساری فضا مسموم ہو جاتی۔ علماء کرام کو ہاتھوں پر بیٹھا کر درختوں کے نیچے لے جاتے، لاٹ پھندے میں جھول جاتی، آنکھیں انگل پڑتی، زبان منہ سے باہر آ جاتی، ذبح کی عورت پرندے کی طرح جان گئی۔ لاہور کی جامع مسجد میں پھانسی کے پھندے لٹکا دیے گئے، ایک دن میں اس سے علماء کو پھانسی دی گئی۔ سن 1861 میں 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے نظر آتش کیے گئے۔ سن 1867 سے سن 1867 تک ہندوستان کی تاریخ کے بڑے امراض سال ہیں۔ ان 3 سالوں میں 14,000 علماء کو پھانسی دی گئی۔ اس زمانے میں دہلی کے چاندنی چوک سے لے کر صدر پاکستان تک کوئی ایسا درخت نہ تھا جس پر علماء اور اہل اللہ کی راتیں نہ لگتی ہو۔ ایک انگریز مورخ کانس لکھتا ہے کہ میں دہلی کے ایک خیمے میں گیا، مجھے محسوس ہوا کہ مردار کی روح ہے۔ میں فوراً اپنے خیمے کے پیچھے چلا گیا، میں نے دیکھا یہاں کے انگارے دیکھ رہے ہیں اور ان پر علماء کو لٹا رکھا ہے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے چند علماء کو لایا گیا اور ان کے کپڑے اتارے گئے اور ان سے کہا گیا کہ اے مولویوں، تمہیں بھی ان کی طرح انگاروں پر لٹا کر خاک کر دیا جائے گا، تمہارے بچنے کی شروع ایک ہی صورت ہے، تمہیں سے صرف ایک آزادی میں نہیں کریں گے، ابھی اسی وقت چھوڑ دے جاؤ گے۔ کام صرف ہے کہ مجھے پیدا کرنے والے کی قسم، ایک بھی عالم ایسا نہ تھا جس نے انگریز کے سامنے گردن جھکائی ہو اور سبھی نے بخوشی اور کنیکٹ کر ملک کے لیے قربان ہونا منظور کیا، مگر انگریز سے امن نہ مانگا اور پھر آپ کے انگاروں سے ہنستے کھیلتے ہوئے ہندوستان کی آزادی کی خاطر ہمیشہ کے لیے اپنے مالی کے حقیقی کی سزا ملے۔ میں ایک شعر پڑھ کے اپنی خبریں ختم کرتا ہوں۔ ہم آپ ہی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، ہم آپ ہی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ واقعی